الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في مقام آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين حمد و ثنا بڑھائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام امام الہدیٰ امام الاتقیاء امام الانبیاء سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد، دوستو، بھائیو، بزرگوں اور معزز خواتین، میں نے آپ کے سامنے سورۃ آل عمران سے تھوڑا سا قرآن مجید کا حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اے الہ العالمین مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں حق سننے کے بعد حق کے مطابق اپنی زندگیاں بھی ڈھالنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ آیت مبارکہ بڑا عظیم مشن بیان کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ خود بڑی عزت والا، تکریم والا، مرتبے والا، مالک، خالق، مشکل کشا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پہچان کرواتا ہے کہ تمہارا رسول، تمہارا پیغمبر، تمہارا ہادی، تمہارا مرشد، جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے، وہ صرف دنیا میں نہیں پہچانا جاتا، انسانوں میں نہیں پہچانا جاتا، بلکہ اس کی پہچان کے کچھ لمحات، کچھ چیزیں، کچھ آثار
اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خود بول پڑی۔ تو اس جمعے کا عنوان جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کون کون سی چیزیں پہچانتی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان کہاں تک ہے؟ دنیا میں کوئی بڑا آفیسر جس کو ہم جانتے ہوں، جب ہم پر کوئی ظلم کرنے لگتا ہے ہم اس کا نام لکھتے ہیں کہ یار فلاں آفیسر جو ہے وہ میرے جاننے والا ہے، تو اسی وقت وہ کہتا ہے یار اگر تیرے جاننے والا تو ہم تجھے معاف کرتے جاؤ، چلے جاؤ۔ تو میں بھی آپ کے سامنے اللہ کے بعد پوری انسانیت کا افضل ترین، اعلیٰ، عرفہ اور ہر عیب ہر غلطی سے پاک ذات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ان کا تذکرہ خیر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب ہم نے انبیاء سے پختہ وعدہ لیا کہ میں تمہیں کتاب و حکمت دے رہا ہوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو اس کی تصدیق کرے، تو تم نے اس کے ساتھ بھی مل جانا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس کے ساتھ مل کر ایمان بھی لانا ہے، وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور اس کی نصرت بھی کرنی ہے۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم اس چیز کا اقرار کرتے ہو، وعدہ کرتے ہو، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، یہ پختہ وعدہ اللہ نے سارے انبیاء سے لیا۔ قالوا، سبھی انبیاء نے کہا اقررنا، ہم یہ اقرار کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قال فاشہدوا، تم اس چیز پر گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اللہ تعالیٰ نے عالم برزخ میں انبیاء سے جب وعدہ لیا وہاں پر بھی کروائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین والے بھی جانتے ہیں، آسمان والے بھی جانتے ہیں، عرش والا بھی جانتا ہے، فرش والے بھی جانتے ہیں، زمین پر رینگنے والے درندے بھی جانتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پرندے بھی جانتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مسلمان بھی جانتے ہیں، اور یہودی اور عیسائی بھی جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان میں ترتیب سے شروع کروں گا، کوشش کروں گا کہ جمعے میں 8 یا 10 ایسی چیزیں آپ کے سامنے رکھوں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان رکھنے والی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب والحکمہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ان لوگوں میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے، جو ایسے لوگ آپ میں ان لوگوں میں موجود ہیں۔ اے میرے محبوب پیغمبر، جو تجھے جانتے اور پہچانتے ہیں، صرف جان پہچان سلام دعا تک نہیں، آپ کو ایسے پہچانتے ہیں یعرفون ابناءہم، جیسے وہ اپنے بیٹوں کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ آپ کے عیب، آپ میں کوئی عیب نہیں، اس بات کو بھی وہ جانتے ہیں، آپ کے قد کو بھی جانتے ہیں، آپ کے اخلاق کو بھی جانتے ہیں، آپ کے معاملات کو بھی جانتے ہیں۔ میرے محبوب پیغمبر وہ اگر اس بات سے پھر جاتے ہیں، وہ ہٹ دھرمی کی وجہ سے پھرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بیان کرتا ہے کہ ہم مدینہ منورہ میں رہتے تھے، اس وقت اسلام ابھی نہیں آیا تھا، میں بھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ ایک یہودی عالم کھڑا ہوا، اس نے لوگوں کے سامنے باتیں شروع کر دی، آخرت آئے گی، لوگ مریں گے، دوبارہ زندہ ہوں گے، کچھ جنت میں جائیں گے، کچھ جہنم میں جائیں گے۔ لوگوں نے اعتراض کیا عجیب آدمی ہے تو،
مرنے کے بعد کھڑا ہونے کی باتیں کر رہا ہے۔ اس نے کہا ہاں ہاں جہنم میں لوگ جائیں گے، جہنم کی آگ اتنی تیز ہے، میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں ایک تندور ہو اور اس تندور میں مجھے جلا دیا جائے اور آخرت کی آگ سے میں بچ جاؤں۔ تو وہ مجلس میں وہ صحابی بھی کھڑا تھا، اس وقت مسلمان نہیں ہوا، تو اس کے بعد وہ پریشان ہو گیا، کہتے ہیں آپ عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ اس نے کہا یہ عجیب بات نہیں ہے، اس سے بھی عجیب بات ہے۔ اس علاقے سے مکہ اور یمن کی طرف اس نے اشارہ کیا، کہنے لگا اس علاقے سے ایک پیغمبر اور رسول بھی آنے والا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے آپ کو یہودی جانتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر یہودی جاننے والا ہے، لیکن وہ اس بات سے نہیں مانتے کہ ہماری وہ جماعت سے، ہمارے دادا جان کی نسل سے نہیں آئے، اس لیے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے۔ اور یہودیوں کے بعد عیسائی، تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ کہ لوگو، اے میری جماعت، میں تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہوں، اور میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے جس کی خوشخبری میں تمہیں تورات میں سنا رہا ہوں، اس کا نام احمد ہوگا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو دے رہے ہیں۔ یہ آپ کی پہچان ہے۔ اس سے بھی زیادہ ذرا کہ اصل چند چیزوں کی طرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام کی پہچان کی، آپ علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی، ملاقات نہیں کی۔ آپ علیہ السلام ایک قافلے میں جاتے ہیں، قریش کا مشہور قافلہ تجارت کے ذریعے نکلا۔ جب شام کی طرف جاتا ہے، ایک راہب اپنی منزل پر کھڑا ہو کر یہ نظارہ دیکھ رہا ہے کہ قافلہ آ رہا ہے، آپ علیہ السلام پر بادل سایہ کر رہے ہیں۔ جب آپ کا قافلہ، وہ قریش کا سارا قافلہ اس راہب کے پاس پہنچا، اس نے کہا آپ یہاں رک جائیں، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، آپ کے لیے کھانا بنانا چاہتا ہوں۔ تو سارے اکابر جو قریش کے تھے وہ اس کے پاس چلے گئے۔ جب اس نے دعوت بنائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اونٹوں کے پاس گئے ہوئے تھے۔ اس نے کہا جس کے لیے میں نے دعوت بنائی ہے، جس کی وجہ سے تمہیں میں عزت اور تکریم دے رہا ہوں، وہ تو ابھی آیا ہی نہیں ہے۔ لوگوں نے پوچھا تجھے کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا میں دیکھ رہا تھا کہ جب تم آ رہے تھے اس کے سامنے درخت جھک رہے تھے اور اللہ کی طرف سے اس پر بادل جو ہے وہ سایہ کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان بھی پہچانتے ہیں، انسان بھی پہچانتے ہیں اور حیوان بھی پہچانتے ہیں، لیکن اس سے آگے میں جو آپ کے لیے ذرا تھوڑی سی اس سے بھی آگے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لأعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث، میں اس پتھر کو جانتا ہوں، وہ پتھر جو مکہ کی وادی میں پڑا ہوا ہے، میں اس وقت نبی اور رسول نہیں بنا تب وہ مجھے سلام کرتے ہیں۔ نبوت ملنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو مکے کی سرزمین میں موجود ہے، انسان نہیں، کیونکہ انسان اور جن اسی حدیث میں آگے آئے گا، انسان اور جن جو ہے جنہوں نے انکار کیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتے، لیکن دنیا کی ہر چیز آپ علیہ السلام کو جانتی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس پتھر کو جانتا ہوں، وہ پتھر جو مکہ میں ہے وہ مجھے اس وقت بھی، نبوت سے پہلے بھی وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ ایک وقت آیا اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اود پہاڑ پر ہے، آپ علیہ السلام کے ساتھ صدیق اکبر بھی ہیں، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ حضرت عثمان اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ پہاڑ حرکت میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ سے کہا رک جا، تجھ پر ایک نبی ہے، تجھ پر ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ پہاڑ اسی وقت رک گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد ایک اور روایت میں کہ یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ محبت جب کی جائے پھر حقیقت میں محبت ہوتی، دکھلاوے کی محبت نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دیکھنا ہے، آپ کی پہچان کو دیکھنا ہے۔ بڑا سے بڑا عالم، مفکر اور شائخ ہوگا،
اس کی دنیا کو چند مثالیں مل سکتی ہیں، فلاں بزرگ اس کو جانتا ہے، فلاں آفیسر جانتا ہے، فلاں بادشاہ جانتا ہے۔ لوگوں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو آپ سنیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفر پر روانہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں، آپ کو قضائے حاجت کا معاملہ آ گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اب ٹیک تلاش کر رہے ہیں، ایک ایسی چیز تلاش کر رہے ہیں کہ جس کے پیچھے بیٹھ کر اپنی قضائے حاجت کو پورا کیا جائے۔ آپ کو اس ویران میدان میں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، ایسی کوئی چیز نظر ہی نہیں آئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ دو درخت ہیں، بڑے دور دور کھڑے ہیں، کدھر ہے اور ایک ادھر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان آج دنیا کی پہچان کرواتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان یہ تھی، اس درخت کے پاس گئے، اس کی ٹہنی کو پکڑا اور کہا اللہ کے حکم کے ساتھ میرے ساتھ آ جاؤ۔ صحابی کہتے ہیں وہ درخت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایسے چل رہا تھا جیسے ایک نکیل والا اونٹ چل رہا ہو۔ اس کو درمیان میں لائے، پھر دوسرے درخت کے پاس آئے، اس کو بھی پکڑا اور اس جگہ پر لے آئے۔ وہ دونوں درخت مل گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان دونوں کی آڑ محسوس کی، رکاوٹ بن گئی ہے، اس کے پیچھے اپنی قضائے حاجت کو پورا کیا۔ جب آپ اپنی قضائے حاجت سے فارغ ہوئے اللہ کے حکم سے، وہ پھر اپنی جگہ پر لوٹ گئے۔ یہ تھی پہچان میرے اور آپ کے پیغمبر اور رسول اور ہادی اور مرشد کی۔ یہ پیغام نہیں تھا آپ کا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان دیکھنی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرامین میں آپ کی پہچان ملتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک کھجور کے تنے کے ساتھ کھڑے کر درس دیا کرتے تھے، خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے لیے ممبر بنوا دیتے ہیں، اس تنے کو مسجد سے نکال دیں، یہ چھوٹا سا لکڑی کا جو ٹکڑا ہے، یہ کھجور کا جو ٹکڑا ہے، اس کو نکال دیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بنا دیں۔ ممبر تیار ہو گیا، مسجد میں لے آئے، ممبر رکھا گیا، اس تنے کو، کھجور کے اس تنے کو مسجد کے سین میں رکھا گیا۔ حدیث میں آتا ہے وہ ایسے رونا شروع ہوا جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے بچھڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جاتے ہیں اور اس پر ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں یہ اس وجہ سے رو رہا تھا، اس کو میرا قرب حاصل تھا، آج یہ مجھ سے دور ہو گیا ہے۔ یہ تھی چیزیں پہچاننے والی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، مرتبہ اور مقام پوری کائنات میں اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے کسی کا مرتبہ اور مقام کسی انسان کا ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیا تبصرہ کرتی ہے اور دکھلانے کے لیے، ان چیزوں میں وہ نہیں تھی کہ یہ کسی کو دکھلاوے کے لیے روتے، یہ حقیقت میں رو رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح محبت میں رو رہا تھا کہ امام الانبیاء کا مجھے قرب حاصل تھا۔ جب لوگوں کو کوئی نصیحت کرنی ہوتی، واعظ کرنا ہوتا، میرے پاس کھڑے ہو جاتے، مجھ پر ہاتھ رکھتے، میں ان کے جسم کے ساتھ لگ جاتا۔ آج وہ شرف مجھے مل نہیں رہا، اس وجہ سے وہ لکڑی کا جو وہ تنا جو ہے وہ رونا شروع کر رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو میں اور آپ دیکھیں ہمارے اندر کتنی ہے، ہم کتنا پہچانتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ورقہ بن نوفل بتاتا ہے، جب وحی آئی خدیجہ الکبریٰ جاتی ہیں کہ ان کو دیکھیں، میرے چچا زاد بھائی ان کو دیکھیں کہ ان کے یہ معاملہ ہوا ہے، پریشان ہو گئے ہیں۔ ورقہ بن نوفل کہتے ہیں یہ پریشان ہونے والی بات نہیں، یہ تو وہ معاملہ ہے جو انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ قوم، یہ آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی، پتھر آپ کو ضرور سلام کرتے ہیں، مکے کے لکڑیاں آپ کو جانتی ہیں، درندے جانتے ہیں، پرندے جانتے ہیں، لیکن آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ کاش کہ میں اس وقت جوان ہوں اور آپ کی نصرت کر سکوں۔ ورقہ بن نوفل نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، لیکن وہ آپ علیہ السلام کو جانتا اور پہچانتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں ایک سفر کے لیے پانی میں کشتی پر سوار ہو گیا، کشتی جاتی جاتی راستے میں جب پہنچی تو کشتی ٹوٹ گئی، بکھر گئے ایک دوسرے سے۔ میں بچتا بچاتا ایک جنگل کے پاس چلا گیا، پانی سے تیرتا تراتا وہاں پہنچا۔ جب وہاں پہنچا سامنے دیکھتا ہوں ایک شیر دھاڑتا ہوا آ رہا ہے، مجھ پر حملہ کرنے والا ہے۔ جب وہ سامنے آتا ہے
تو حضرت سفینہ فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا یا ابوالحارث انا مولا رسول اللہ، اے شیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ وہ صحابی کہتے ہیں شیر جیسے سپیڈ سے آ رہا تھا ویسے میرے قدموں میں آگے بیٹھ گیا۔ شیر نے اتنا نہیں کیا، صحابی کہتے ہیں پوری رات جس طرف سے مجھے خطرہ محسوس ہوتا آواز آتی، شیر اس طرف کھڑا ہو کے میرا دفاع کرتا رہا۔ صبح مجھے جنگل سے الوداع کرنے آ گیا۔ آج شان مصطفیٰ سیرت النبی بیان کرنے والے لوگوں، آج ہم ڈرتے ہیں تو دنیا کے چند لوگوں سے ڈر رہے ہیں۔ مسلمان کٹ رہا ہے۔ ریاست مدینہ کی بات کرنے والا صحابی، وہ ریاست مدینہ کو ماننے والا تھا۔ شیر دھاڑتے ہوئے کے سامنے یہ نہیں کہا کہ میں درخت پر چڑھ جاؤں، 5-6 آدمی میرے ساتھ ہوں تو تب میں تیرے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، بلکہ اس نے وہاں کھڑے ہو کر کہا میں تو غلام رسول ہوں۔ شیر بھی اس کے سامنے بیٹھ جاتا ہے۔ ہم سچے نہیں ہیں۔ جب ہم میں سچائی تھی مسلمانوں میں، ایک بیٹی کی وجہ سے کئی سینکڑوں ہزار میل تک اس صحابی نے، محمد بن قاسم نے سفر کیا۔ صحابہ کہاں سے نکلے اور کہاں تک پہنچے؟ صرف لوگوں کی عزت اور آبرو کے لیے مسلمانوں نے جہاں بھی پکارا۔ آج اگر مجھے اور آپ کو مسلمان پکارتے ہیں تو ہم تبصرہ خیر کرتے ہیں، ہمارے اندر طاقت اور سخت ہی نہیں ہے۔ بھائی سخت نہیں ہے، مانتے ہیں کہ آپ میں وہ پاور نہیں ہے، مجھ میں وہ پاور نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان والا وہ شخص ہے جو برائی کو دیکھتا ہے اپنے ہاتھ سے روکتا ہے، اپنے ہاتھ سے نہیں روکتا اپنی زبان سے روکتا ہے، اپنی زبان سے نہیں روکتا تو ایسے لوگوں سے نفرت ضرور کرتا ہے۔ اگر لڑنے کی، ان کے سپورٹ کرنے کی مجھ میں اور آپ میں طاقت نہیں تو کم از کم ایسے جو مسلمانوں کے دشمن بن چکے ہیں، مسلمانوں کو مارنے والے ہیں، ان سے کم از کم ہم نفرت تو کر سکتے ہیں۔ محبت کریں تو سچی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان دیکھنی ہے۔ آپ کا نام میں نے بھی اپنے سینے پر سجایا اور آپ نے بھی سجایا ہے۔ ہر جگہ ہم عاشق رسول، محب نبی اور ہر بات ہم سنانے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا تعارف کرنا ہے۔ اس پاگل اونٹ کے سامنے جب صحابی آتا ہے، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باغ میں میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے، وہ باغ میں کسی کو داخل ہی نہیں ہونے دے رہا، آج وہ کوئی نہ کوئی نقصان کرنے والا ہے۔ تو صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلیں آؤ دیکھ کر تو آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، صحابہ ساتھ ہیں، دروازے پر پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ تو پاگل ہے، اونٹ پاگل ہو چکا ہے، اپنے مالک کو نہیں پہچانتا تو آپ پر حملہ کر دے گا، آپ کو نقصان دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں اونٹ ادھر سے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب پاس آیا تو ایسے قدموں میں بیٹھ گیا جیسے اس کا مالک آ گیا ہے۔ اونٹ بھی پہچانتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ مجھے پہچانتا ہے۔ اس وقت صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ نے آپ کے سامنے سر جھکایا ہے، اگر ہمیں اجازت ہو تو ہم بھی آپ کو سجدہ کریں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ نے اس امت کے لیے کسی کے سامنے سر کو جھکانا جائز نہیں کیا، اگر جائز ہوتا میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان دنیا کا ہر درندہ پرندہ کر رہا ہے، نہیں کر رہا تو آج کا مسلمان نہیں کر رہا۔ اپنے آپ کو نام پر صرف مسلمان ہے، ایک نام رکھا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ بھائیو جب مسلمان بن جاتے ہیں پھر ہمارا ہر معاملہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو بھیجتے ہیں جاؤ میرے فلاں جگہ پر موزے پڑے ان کو اٹھا کے لاؤ۔ موزے آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑے سے دور ہیں اور ان کو رکھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے، ایک موزہ اٹھایا ہے، اتنی دیر میں کوا آیا دوسرا موزہ لے کے چلا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں؟ کوا تھوڑی دور جا کر موزے کو نیچے پھینکتا ہے، اس میں سے سانپ نکل آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے جب بھی اپنا موزہ پہنے اس کو جھاڑ لیا کرے کہ اس کوے نے جس کو آج میں اور آپ برا کہتے ہیں، ہمارے بچوں سے چیزیں چھین لیتا ہے، اس کو بڑھاؤ، اس کو بھگاؤ، اس کو نساؤ، سارا کچھ کرتے ہیں، اس کی وفاداری دیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جانتا اور پہچانتا تھا کہ یہ وہ ہے پیغمبر اور رسول اور ہادی اور مرشد جس کو اللہ نے خاتم النبیین کا تاج پہنایا ہے،
صرف زمین پر لوگ نہیں جانتے، زمین والے نہیں آسمان والے بھی جانتے۔ جب معراج پر پہنچے جبرائیل علیہ السلام سے پہلے فرشتہ سوال کرتے کون ہو؟ کہا میں جبرائیل ہوں۔ کہا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا میرے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا اہلا و سہلا و مرحبا، آ جائیے۔ اور صرف یہاں نہیں ہے، جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا، رب نفسی کا عالم ہوگا، ہمارے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ کریں گے۔ میں صرف پہچان بتا رہا ہوں، بات لمبی نہ ہو جائے، ٹائم ختم ہونے والا ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساری کائنات موجود ہوگی، لیکن جب تک میں جنت کے دروازے پر نہیں جاؤں گا تو دروازہ نہیں کھلے گا۔ وہاں بھی فرشتہ پوچھے گا جب دستک دی جائے گی کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بتاؤں گا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ وہ دروازہ کھولے گا نہیں، بلکہ آگے سے جواب دے گا کہ مجھے یہ حکم تھا کہ جب محمد رسول اللہ آ جائے تو دروازہ کھول دے گا۔ یہ ہے میرے اور آپ کے پیغمبر اور رسول اور ہادی کا پرچار، ان کی سیرت، ان کی پہچان، ان کی شخصیت کو جاننے والی چیزیں۔ لوگ آپ علیہ السلام کی پہچان کو اگر دیکھنا ہے تو اس وقت دیکھیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر ہے تو بھوک اور پیاس نے ستایا، تو ایک بکری کے پاس پہنچے جو دودھ دینے والی نہیں تھی۔ جب اللہ کا نام لیا، بسم اللہ پڑھ کے اس کے کمر پر ہاتھ پھیرا، اس نے اتنا دودھ دے دیا کہ گھر کے جتنے برتن تھے سارے ہی بھر گئے۔ یہ تھی میرے اور آپ کے نبی کی سیرت، یہ تھی آپ کی شخصیت، جس کو ہم نے بالکل محفوظ کر کے کتابوں میں رکھ دیا ہے۔ لوگوں کو ایسی سیرت سنائے گی جس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ بھائیو حقیقت کی طرف آ جائیں، قرآن و سنت کی طرف آ جائیں۔ مجھ سے اور آپ سے سوال یہ ہو رہا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ لوگوں تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سچی نہ کر لے، اپنے آپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے بڑھ کر نہ کر لے۔ جب ہم محبت میں کھوٹے ہیں تو پھر وہاں ناکامی ہے۔ محبت کو خالص کیجئے، ایسی محبت کرے اس سے بڑھ کر کرے، کیونکہ اللہ کے نبی سے 1400 سال پہلے فرما دیا کہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے آپ سے، اپنی اولاد سے اور اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا۔ آج میں اور آپ کاروبار کرتے ہیں، دن کو جاگتے ہیں، رات کو جاگتے ہیں، دھوپ پر جلتے ہیں، سردی برداشت کرتے ہیں اپنی جان کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، تو محبت میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بھی حیا نہیں کرتے، آپ علیہ السلام کی پسند کو بھی پورا نہیں کرتے۔ آپ کی پسند تھی دنیا سے جاتے ہوئے الصلاۃ، پچھلے جمعے میں نے بتایا تھا، آپ کی پسند تھی واعفوا لحیتکم، لوگوں اپنی داڑھیوں کو معاف کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند تھی، صحابی کے چند بال تھے اس نے کٹوا دی، اللہ کے نبی سے دوبارہ اس کی طرف دیکھا نہیں۔ آپ علیہ السلام کے سامنے 2 سپاہی آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آتے ہیں، صحابی بتاتا ہے یا رسول اللہ کو گرفتار کرنے کے لیے ایران سے 2 سپاہی آئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا ان کی طرف تو ساتھ ہی اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا، تو صحابی کہتا ہے وفد آیا ہے، آپ کے پاس مہمان آئے، آپ تو مہمان کی بڑی عزت اور تکریم کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو داڑھی کو چہرے پر نہیں سجا سکتا میں محمد اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو صرف نعروں سے کام نہیں ہے، جذبات کا نہیں، میں جذبات سے نہیں کہہ رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے واعفوا لحیتکم، لوگوں اپنی داڑھیوں کو معاف کر دو۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا تو عشق اور محبت اور پیار تو دیکھیں درندے بھی آپ سے کر رہے ہیں، کوے بھی آپ سے کر رہے ہیں، شیر اور چیتے بھی کر رہے ہیں، تو نہیں کرتا تو آج کا مسلمان نہیں کرتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں عقیدت مند صحیح مسلمان بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔